سابق جج احتساب عدالت ارشد ملک کی آج سپریم کورٹ پیشی کا معاملہ۔ اسلام آباد پولیس اور انتظامیہ کا سیکیورٹی کے لیے 1000 اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ پولیس اہلکار ریڈ زون میں سپریم کورٹ اور اطراف میں تعینات کیے جائیں گے۔ دوسری طرف وزارت قانون نے جج ارشد ملک کی عدالت کا اضافی چارج جج محمد بشیر کو دے دیا۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد، راولپنڈی، گجرانوالہ، فیصل آباد میں آج بارش کا امکان ہے۔ مالاکنڈ، پشاور، کوہاٹ، مردان، بنو، یوب اور کشمیر میں بھی بادل برسیں گے۔ وادی نیلم میں طوفانی بارش سے تباہی، 31 افراد جاں بحق، امدادی سرگرمیاں جاری۔ پاک فوج نے 52 افراد کو بذریعہ ہیلی کاپٹر ریسکیو کر لیا۔ متاثرین کو خیموں، خوراک، طبی امداد کی بھی فراہمی۔ لیسوا نامی علاقے میں کلاؤڈ برسٹ کے نتیجے میں 22 افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے تھے۔ ادھر کراچی سے سیر کے لیے بحرین میں آئے باپ بیٹی دریائے سواخ میں ڈوب کر جاں بحق۔ ڈیلی میل کی خبر کا معاملہ، شہزاد اکبر نے شہباز شریف خاندان کو ادائیگیوں کی رسیدیں میڈیا کے سامنے پیش کر دیں۔ کہتے ہیں شہباز کے داماد علی عمران کو متاثرین زلزلہ کے فنڈ سے رقم منتقل کی گئی۔ $2.5 کروڑ سے زائد رقم شہباز فیملی کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئی۔ جوابی پریس کانفرنس میں شاہد خاقان عباسی بولے، ڈیلی میل میں خبر لگوانا شہزاد اکبر کا کارنامہ ہے۔ شہباز شریف برطانیہ کی عدالت میں مقدمہ کریں گے۔ شہباز شریف کے خلاف نیب لاہور بڑا ایکشن لینے کو تیار۔ رہنما نون لیگ کی جائیداد کی منتقلی روکنے کے لیے اداروں کو خط لکھا جائے گا۔ شہباز شریف پر خاندان کے افراد کے نام سے بے نامی جائیداد خریدنے کا الزام۔ ادھر ایف پی آر نے مریم نواز اور نصرت شہباز پر ٹیکس عائد کر دیا۔ ذرائع کے مطابق مریم نواز کو 12,57,000 اور نصرت شہباز کو 1,72,659 روپے ٹیکس دینا ہوگا۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا، جس میں 9 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ کابینہ کو سربراہان مملکت کے کیمپ آفیسز پر ہونے والے سرکاری اخراجات پر بریفنگ دی جائے گی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ وفاقی کابینہ آج ایک آرڈیننس منظور کرے گی، جس سے مکان بنانے آسان ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان 21 جولائی کو پاکستانی امریکیوں سے خطاب کریں گے۔ امریکہ میں پی ٹی آئی کے چیف آرگنائزر عبداللہ ریاض کی وزیر اعظم عمران خان کے دورے کے حوالے سے بریفنگ۔ تقریب میں 30,000 سے زائد افراد کی شرکت۔ عمران خان کا دورہ امریکہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے اراکین آصف زرداری کے پروڈکشن آرڈرز کے لیے درخواست جمع کرانا بھول گئے۔ درخواست جمع کرانا چیف ویپ شازیہ مری کی ذمہ داری ہے۔ قادر پٹیل درخواست جمع کرانے سے لا علم ہے۔ نفیسہ شاہ کہتی ہیں پروڈکشن آرڈرز کے لیے درخواست جمع ہوئی ہوگی۔ عالمی عدالت میں کلبھوشن جادو کا مقدمہ، فیصلے کی گھڑی قریب آ گئی۔ اٹارنی جنرل کی سربراہی میں پاکستانی وفد کی ہالینڈ روانگی۔ ڈاکٹر فیصل اور دیگر حکام بھی وفد میں شامل۔ پاکستانی وکیل خاور قریشی بھی آج دی ہیگ پہنچیں گے۔ عالمی عدالت کلبھوشن کیس کا فیصلہ 17 جولائی کو سنائے گی۔ چیئرمین سینٹ کی تبدیلی کا معاملہ، رابطوں میں تیزی آ گئی۔ وزیراعظم سے قبائلی علاقوں کے سینیٹرز کی ملاقات، تحریک عدم اعتماد پر تبادلہ خیال کیا۔
اسد قیصر اور عثمان بزدار نے صادق سنجرانی سے ملاقات میں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ادھر سینٹ کی اپوزیشن رہنماؤں کی میٹنگ، تحریک عدم اعتماد پر سیکریٹریٹ کے اعتراضات پر تحفظات کا اظہار۔ ہنگری کے سفیر کی جی ایچ کیو میں آرمی چیف سے ملاقات، باہمی دلچسپیوں اور علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال پر بات چیت۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو بڑھانے کی کوششوں کو سراہا گیا۔ ہنگری کے سفیر نے کہا خطے میں امن کے لیے پاکستان کا کردار قابل تحسین ہے۔ بھارت میں سکھوں پر بڑھتے مظالم، بھارتی فوج میں شامل سکھ اہلکار نے خالصتان کا مطالبہ کر دیا، کہا سکھ بھارت میں محفوظ نہیں ہیں۔ سکھ اہلکار کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ سورج آج 2:27 پر خانہ کعبہ کے عین اوپر ہوگا۔ مسلمان آج قطب نما کے بغیر قبلے کی درست سمت کا تعین کر سکیں گے۔ ادھر رواں سال کا دوسرا چاند گرہن آج پاکستان سمیت یورپ، ایشیا، افریقہ اور جنوبی امریکہ کے کچھ علاقوں میں دیکھا جا سکے گا۔ خواتین اراکین کانگریس کا امریکی صدر کے بیان پر سخت رد عمل۔ الیکسس زینڈریا کورٹیز، ایانا پریسلے، راشدہ طلیب اور الہان عمر کی پریس کانفرنس، کہا کہ ٹرمپ سفید فام قوم پرست ایجنڈے کو فروغ دے رہے ہیں۔ ادھر امریکی صدر اپنے بیان پر قائم، کہتے ہیں یہ لوگ امریکہ سے نفرت کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ بہت سے لوگ ان سے اتفاق نہیں کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز اور میں ہوں محمد احمد رانا۔ میں ہوں ثنا طاہر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے خوشگوار بدلتے موسم کی۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد، راولپنڈی، گجرانوالہ، فیصل آباد میں آج بارش کا امکان ہے۔ مالاکنڈ، پشاور، کوہاٹ، مردان، بنوں، یوب اور کشمیر میں بھی بادل برسیں گے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد، راولپنڈی، گجرانوالہ، فیصل آباد میں آج بارش کا امکان ہے۔ مالاکنڈ، پشاور، کوہاٹ، مردان، بنوں، یوب اور کشمیر میں بھی آج بادل برسیں گے۔ اس وقت لاہور کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ سیکیورٹی کے لیے 1000 اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ پولیس اہلکار ریڈ زون میں سپریم کورٹ اور اطراف میں تعینات ہوں گے۔ جج ارشد ملک کی عدالت کا اضافی چارج جج محمد بشیر کو دے دیا گیا ہے۔ سابق جج احتساب عدالت ارشد ملک کی آج سپریم کورٹ میں پیشی ہے، جس کے باعث سیکیورٹی کے لیے 1000 اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ شہباز شریف نے ڈیلی میل کی سٹوری کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا اعلان کیا تو وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر شہباز شریف کے مبینہ کرپشن کی رسیدیں سامنے لے آئے۔ شہزاد اکبر کے جواب میں شاہد خاقان عباسی نے بھی پریس کانفرنس کر دی۔ کون کیا کہہ رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ آپ نے ایک بڑا دعویٰ بھی کیا شہباز شریف صاحب کہ آپ میرے خلاف اور میل آن سنڈے کے خلاف، ڈیلی میل کے خلاف اور اس صحافی کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ کریں گے۔ میں نے کل بھی آپ کو چیلنج کیا تھا، میں آج آپ کو پھر چیلنج کرتا ہوں، خدا را اپنے اس دعوے سے مکرنا نہیں ہے۔ میں ان تمام حضرات کو، عمران خان کو، شہزاد اکبر کو اور دیگر جو افراد جو بیان دیتے ہیں، ان کے خلاف شہباز شریف صاحب یو کے کی عدالتوں میں ہتک عزت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ I have written an article which is based on many interviews and documentary evidence, and it also tries to give space to his family to respond to the allegations, and of course they denied it. گزشتہ روز برطانوی اخبار میں چھپنے والی خبر پر بڑی قانونی جنگ چھڑنے کے امکانات بڑھ گئے۔ شہباز شریف برطانوی عدالت میں دعویٰ دائر کرنے کا اعلان کر رہے ہیں تو حکومت دفاع کے لیے تیار دکھائی دے رہی ہے۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کی طویل پریس کانفرنس کے جواب میں نون لیگ کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی نے بھی پریس کانفرنس کر ڈالی۔
حمزہ شہباز صاحب جو اس وقت نیب کی تحویل میں ہیں اور فزیکل ریمانڈ میں ہیں اور اسی کیس میں ہیں، ان کے 95% اثاثے انہی ٹی ٹیوں سے بنے ہیں۔ 36-37 کمپنیز کھڑی کی گئی جہاں پہ سرکاری لونز بھی لیے گئے، لیکن سارا سیڈ منی جو ہے ان ٹی ٹی سے آیا ہے۔ نوید اکرام جو آلریڈی پلی بارگین نیب میں کر چکا ہے، وہ اس کو ایڈمٹ بھی کر چکا ہے کہ یہ پیسے میں نے ادا کیے ہیں رشوت کے طور پہ علی عمران کو۔ آپ نے ایک بڑا دعویٰ بھی کیا شہباز شریف صاحب کہ آپ میرے خلاف اور میل آن سنڈے کے خلاف، ڈیلی میل کے خلاف اور اس صحافی کے خلاف حتک عزت کا دعویٰ کریں گے۔ میں نے کل بھی آپ کو چیلنج کیا تھا، میں آج آپ کو پھر چیلنج کرتا ہوں، خدا را اپنے اس دعوے سے مکرنا نہیں ہے۔ اس دعوے کو ایسا دعویٰ نہیں بنانا جیسے آپ نے کہا تھا کہ آصف زرداری میں تمہیں سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، نہیں، مجھے پلیز ضرور آپ نے کرنا ہے اور لنڈن کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے یہ سارا پیسہ عدالتی نظام میں جیت کے لائیں گے اور انشاءاللہ غریبوں پہ خرچ کریں گے احساس پروگرام میں۔ حکومت جو ہے وہ یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ شہباز شریف نے ڈفیڈ کے جو یو کے کی ایڈ ایجنسی ہے اس کے ساتھ مل کر کوئی کرپشن کی ہے۔ میں ان تمام حضرات کو، عمران خان کو، شہزاد اکبر کو اور دیگر جو افراد جو بیان دیتے ہیں ان کے خلاف شہباز شریف صاحب یو کے کی عدالتوں میں حتک عزت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان میں ہمت ہے، غیرت ہے، کوئی ثبوت ہے تو وہاں لے کر پیش ہوں تاکہ یہ معاملہ پاکستان کے عوام کے سامنے آ جائے۔ شہزاد اکبر اور اس کے حواریوں سے یہ پوچھا جائے کہ تم نے کتنے پیسے حکومت کے خرچ کیے ہیں ان دوروں پر جہاں تم جاتے رہے ہو اور اس قسم کی جھوٹی باتیں کرتے رہے ہو، تو یہ اسٹیٹ بینک کے پتہ کر لے کہ یہ کس کے ہیں، کہاں گئے ہیں۔ نوید اکرام کو یہ پنجاب پاور کمپنی میں تھے، ان کو شہباز شریف صاحب نے کرپشن کے الزام نکالا تھا، ان سے 40 کروڑ کی ریکوری ہوئی تھی اور ان کا کیس مزید تفتیش کے لیے نیب کے حوالے کیا گیا تھا۔ جس شخص نے اس کو گرفتار کیا اس پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا ساتھی تھا کرپشن کے اندر۔ شہزاد اکبر صاحب بھی ماشاءاللہ روز پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، وہ ایک پریس کانفرنس کریں گے، ہم 3 کریں گے، ہر بات کا جواب بھی اس کو دیں گے۔ گزشتہ روز برطانوی اخبار ڈیلی میل نے شہباز شریف اور ان کے خاندان کی جانب سے زلزلہ متاثرین کی امدادی رقم میں خرد برد اور منی لانڈرنگ کی خبر دی تھی، تاہم نون لیگ نے اس خبر کو مسترد کرتے ہوئے اسے پی ٹی آئی حکومتی کارستانی قرار دیا تھا۔